السلام علیکم، میرا نام ہے شاہد ایوب، آپ دیکھ رہے ہیں ریئر ٹی وی۔ اس سے پہلے میں نے ٹریفک کے اوپر کافی ویلاگ کیے، میں نے 4-5 ویلاگ میں نے کیے، راؤنڈ باؤٹس کے اوپر ویلاگ کیے، ٹریفک فلو کے اوپر میں نے کافی ویلاگ کیے۔ آئیڈیا کیا تھا؟ آئیڈیا یہ تھا کہ شاید کوئی ارباب اختیار ان ویلاگس کو سنے یا پبلک، اور کوئی امپرومنٹ بہتر آئے۔ پبلک سے تو امید نہیں ہے، لیکن ظاہر ہے کہ جہاں ہم پہنچ چکے ہیں وہاں میرے جیسے بندے کے ویلاگ کرنے سے تو ٹریفک ٹھیک ہونے والی نہیں ہے۔ بٹ جو ہو سکتا ہے وہ یہ تھا کہ آئیڈیا کہ کوئی ارباب اختیار سنیں اور اس ٹریفک کے نظام کو ٹھیک کرنے کی کوشش کریں۔ جب بھی کوئی شخص باہر سے آتا ہے، وہ ضروری نہیں کہ فارنر ہی ہو، پاکستانی جو باہر رہتے ہیں بہت سارے، اور یا یوں کہیے کہ چلو فارنر ہی صحیح، وہ جب ایئرپورٹ سے ہوٹل تک جاتا ہے تو اس کو اندازہ ہو جاتا ہے کہ یہ قوم جو ہے اس کا مزاج کیا ہے، یہ قانون کو کتنا فالو کرتی ہے، کس طرح کا ان کا ڈسپلن ہے، اور کس طرح یہ سوچتے ہیں۔ یہ سب چیزیں اگلے 15 منٹ میں وہ اندازہ لگا کے بیٹھ جاتا ہے کہ یہ قوم ہے۔ تو اس لیے ٹریفک کو ٹھیک ہونا بہت ہی ضروری ہے، اور انفارچونیٹلی ہم اس کو سمجھنے کو تیار نہیں ہیں۔ جیسے موٹی موٹی باتیں آپ نے بہت دفعہ غور کیا ہوگا کہ اس کے باوجود کہ گورنمنٹ نے میڈیا کے اوپر، سوشل میڈیا کے اوپر کافی اس کا پرچار بھی کیا اور بولا بھی لوگوں کو سیٹ بیلٹ لگایا کریں۔ اب اس میں کیا مصیبت ہے کہ آپ سیٹ بیلٹ نہ لگائیں؟ بھائی کون سی مشکل ہے کہ آپ سیٹ بیلٹ نہ لگائیں؟ لیکن ہوتا یہ ہے کہ لوگ نہیں لگاتے، اور بہت سے پڑھے لکھے لوگ سیٹ بیلٹ تب لگاتے ہیں جب سامنے پولیس والا کھڑا ہو تو وہ فٹافٹ سیٹ بیلٹ لگا لیتے ہیں، اور جیسے گزرتے ہیں اس کے بعد سیٹ بیلٹ پھر اتار دیتے ہیں۔ بس سیٹ بیلٹ کوئی ڈرائیونگ میں ہنڈرنس تو نہیں ہے، یا کوئی آپ کی ڈرائیونگ میں کوئی مشکل تو نہیں پیدا کر رہی کہ آپ سیٹ بیلٹ اتار دیں فوراً۔ سیٹ بیلٹ جو ہے وہ آپ کی اپنی سیفٹی کے لیے، کوئی کہے یا نہ کہے، فرض کریں کوئی ضروری نہیں کہ وہ پولیس والا جو ہے وہ آپ کے سر پہ کھڑا ہو اور آپ کو بولے سیٹ بیلٹ لگائیں، تو وہ تو آپ کی اپنی سیفٹی کے لیے ہے۔ جب کبھی آپ کا خدا نہ خواستہ کبھی کوئی ایکسیڈنٹ ہو تو وہ سیٹ بیلٹ آپ کو بچائے گی، اللہ کے بعد ظاہر ہے۔ پہلے تو سب سے پہلے ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ یا اللہ یہ نہ ہو، لیکن وہ سیٹ بیلٹ ایک بہت بڑی ہیلپ ہے آپ کو بچانے کے سے۔ اسی طرح آپ نے بہت دفعہ نوٹ کیا ہوگا کہ لوگ ریڈ سگنل کی پرواہ نہیں کرتے، مطلب جیسے ہی سگنل پہ پہنچتے ہیں، اچھی خاصی آنکھیں ہوتی ہیں ان کی، یہ نہیں کہ نظر نہیں آ رہا ہوتا، جوان کیا بوڑھے کیا مڈل ایج کیا، وہ جیسے ہی سگنل کے بعد پہنچتے ہیں اور سگنل ریڈ ہو تو میرا خیال ہے وہ اپنی آنکھیں بند کر کے گزر جاتے ہیں، کہیں جی ہمیں تو نظر نہیں آیا، یا وہ بس میری سپیڈ زیادہ تھی میں گزر گیا۔ یہ کیا عجیب ایٹیچیوڈ ہے آپ کا کہ آپ ریڈ سگنل کے پاس آئیں اور چپ کر کے گزر جائیں کہ میں نے دیکھا نہیں تھا، اور ایک نہیں، دو نہیں، تین نہیں، یعنی وہ 8 10 15 لوگ گزر جاتے ہیں ریڈ سگنل بند ہو رہی، اور دوسری طرف سے ٹریفک والا جو ہے وہ بیچارے آرام سے کھڑے ہوتے ہیں۔ اور بہت دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ آپ ریڈ سگنل سے گزر رہے ہیں، دوسرے والا یہ سمجھ رہا ہے کہ ریڈ سگنل ہو گیا، میرا گرین ہو گیا، اور وہ چوک کے اندر ایکسیڈنٹ۔ یہ ایک عجیب سوچ ہے لوگوں کی۔ ایک اور جو میں نے دیکھا کہ اکثر آپ سب کو نظر آتا ہے، ویسے تو زیبرا کراسنگ ہمارے ہاں اس کے کوئی کانسیپٹ ہی بہت تھوڑا سا ہے کہ زیبرا کراسنگ کی لائنیں آپ کو نظر آ جائیں، وہ ہم نے کوشش کی ہے کہ وہ نظر آئی نہ۔ پیڈیسٹرین کا کیا حق ہے سڑک پہ چلنے کا؟ پیڈیسٹرین کو تو ویسے ہی کہیں اور چلنا چاہیے۔ تو پیڈیسٹرین تو آپ کو پتا نا، ہمارے ہاں تو وہ زیبرا کراسنگ تھوڑا گزرتے ہیں، ہم اس کے تھوڑے محتاج ہیں کہ زیبرا کراسنگ سے گزریں گے، ہم سڑک سے ادھر سے گزر جائیں، ادھر سے گزر جائیں، جہاں سے ہمارا دل چاہے وہ زیبرا کراسنگ گزر جائیں چپ کر کے۔ آپ پیڈیسٹرین بھی اللہ کی پناہ وہ بھی ایسے ہی ہیں۔ پر چلیں، جب کبھی پیڈیسٹرین کراسنگ اگر کہیں مارک ہے تو آپ تو خدا کا نام ہے، آپ تو اس کے اوپر گاڑی جا کے کھڑی نہ کر دیں، چلو اس میں سے کوئی لوگ شاید کوئی اس کو فالو کر لے، اس پہ گزرے دیکھ کے کہ یہاں پہ زیبرا کراسنگ مارکنگ ہوئی ہے،
تو کیا ہے کہ گاڑی کیا اور سب لوگ کھڑے رہتے ہیں، اور ان سب سے آگے آگے ہوتے ہیں یہ سارے کام، ریڈ سگنل کراس کرنا اور زیبرا کراسنگ، ان سب سے آگے ہوتے ہیں ہمارے موٹر سائیکلسٹ بھائی، جن کے لیے کوئی قانون نہیں ہے، کوئی بندش نہیں ہے، وہ بھلے ون وے ہو، وہ بھلے ہیلمٹ ہو، وہ بھلے لین ہو، اور وہ زیبرا کراسنگ ہو، کوئی چیز ہو، ان کے لیے تو کوئی قانون ہے ہی نہیں، جو چاہیں تو کریں، یعنی فری فار آل ہے ان 4-5 لوگوں کے لیے، موٹر سائیکلسٹ، چینچی رکشاس اور یہ لوڈو رکشاس، کوئی ان کو پوچھنے والا نہیں ہے۔ یہ خدا کی پناہ، یہ پتہ نہیں کیسے سوچتے ہیں، کیسے ڈرائیو کرتے ہیں، یا یہ گھر سے فیصلہ کر کے آتے ہیں کہ آج ہم نے کسی کو مارنا ہے یا خود مرنا ہے، یا یہ گھر سے فیصلہ کر کے آتے ہیں کہ آج کے دن ہم نے کوئی قانون فالو نہیں کرنا اسٹیٹ کا، جو ہم چاہیں گے کریں گے۔ اب یہ میرے خلاف نہ ہو جائیں، 95% موٹر سائیکلسٹ جو ہیں وہ کوئی قانون فالو نہیں کرتے۔ 2 گاڑیاں کھڑی ہوں گی، ان کے درمیان سے گزر جائیں گے، آگے سے گزر جائیں گے، لیفٹ رائٹ، مطلب سگنل پہ کھڑی ہو گاڑیاں، اگر فرض کریں کہیں آپ کو کھڑی نظر ہی آ جائیں کسی اچھے ایریا میں، کوئی ریڈ سگنل اور گاڑیاں کھڑی ہوئی ہیں، تو موٹر سائیکل جو ہیں وہ سب گاڑیوں کے آگے زیبرا کراسنگ کراس کر کے آگے جا کے بالکل چوک کے اندر کھڑے ہو جاتے ہیں کہ جیسے ہی سگنل کھڑے گا وہ گزر جائیں گے۔ ہو چلیے، اب میں آپ کو کچھ اور بھی بہت ساری چیزیں ان کو بھی ڈسکس کرتے ہیں، لیٹس سی، ہم کچھ چیزیں، کچھ ایکسیڈنٹس آپ کو دکھاتا ہوں میں، آپ دیکھیے کہ جو مہذب ملک ہیں جہاں ایکسیڈنٹ ہوتے ہیں تو کیا ہوتا ہے اور ہمارے یہاں کیا ہوتا ہے، ذرا فرق آپ دیکھیے تاکہ آپ اس کو اندازہ کر سکیں۔ یہ دیکھیے ایک آئل ٹینکر ہے جس کو آگ لگی ہوئی ہے، باقی جتنی ٹریفک ہے وہ پیچھے کھڑی ہو گئی ہے، حالانکہ وہ کراس کر سکتے ہیں لیکن نہیں کر رہے، اس لیے کہ جب تک، اور دیکھیں یہ بلاسٹ ہو گیا، فائر بریگیڈ آئی آپ کے لیفٹ سائڈ پہ کھڑی تھی اور بلاسٹ ہو گیا، فائر بریگیڈ آئی تھی آگ بجھانے، ابھی انہوں نے شروع نہیں کیا تھا کہ وہ بلاسٹ ہو گیا، لیکن کچھ بچت اس لیے ہوگی گاڑیاں ساری پیچھے کھڑی ہوئی تھیں، اگر ہم ہوتے تو کیا کرتے وہ میں آپ کو آگے دکھاتا ہوں۔ ایک اور دیکھیے آئل ٹینکر جا کے ہٹ ہوا ٹریفک میں، وہ لائن لگی ہوئی تھی، جا کے اس کے اندر اس نے ہٹ کر دیا اور بلاسٹ کر گیا، اور یہ برج تھا، وہ برج بھی ٹوٹ گیا، اور آئل ٹینکر تو خیر اس کا جو کیا حشر ہونا تھا، لیکن سب ٹریفک پیچھے رکی ہوئی تھی۔ یہ دیکھیں ساری ٹریفک پیچھے۔ یہ ایک اور ہے جو ٹرکی میں ہوا، یہ بھی ٹریفک میں جا کے آئل ٹینکر ہٹ ہوا اور وہاں پہ ٹریفک رک گئی، ساری ٹریفک کافی پیچھے رکی ہوئی تھی، اور یہ دیکھیں یہ برج ٹوٹا ہوا، سارا ڈیمیج ہو گیا برج۔ یہ ایک اور انسیڈنٹ ہے، یہ دیکھیے، یہ ایکسیڈنٹ دیکھیں، یہ ٹریلر تھا، یہ الٹ گیا، اور یہ بھی آئل ٹینکر تھا، وہ پیچھے دیکھیں ٹریفک ساری رک گئی اور پیچھے جا رہی ہے ٹریفک۔ اس کو آپ کلوزلی اگر واچ کریں دیکھیں، آئل جب لیک ہو کے جائے گا آل دا وے گاڑیوں تک، اس ساری گاڑیوں کو اپنی لپیٹ میں لے گا۔ یہ جو آگ ہے یہ بڑی ڈینجرس ہے، چونکہ آئل فلو کر رہا ہے اور یہ ایسا ایسا آگ بڑھتی جا رہی، لوگ گاڑیوں سے نکل کے بھاگ رہے ہیں۔ اگر ہم ہوتے تو کیا کرتے؟ بھائی یہ سارے ڈرپوک لوگ ہیں اصل میں نا، یہ دیکھیں یہ بھاگ کیوں رہے ہیں پیچھے کی طرف، ان کو تو کچھ اور کرنا چاہیے، بالٹیاں لانی چاہیے۔ تو موقع اچھا ہے، یہ میرا خیال ہے کہ مفت کا آئل کافی پڑا ہوا ہے، تھوڑی ہمت دکھانی چاہیے۔ دیکھیں نا، موت تو جب آنی ہے تو یہ کیوں بھاگ کیوں رہے ہیں؟ یہ دیکھیں سب آئل پیچھے تک فلو کر رہا ہے اور سب گاڑیوں کو آگ نے اپنی لپیٹ میں لے لیا، بیکاز آئل فلو کر رہا ہے سڑک پہ، اور سڑک جو ہے وہ سلوپ میں ہے، تو ظاہر ہے وہ آئل سارا ادھر کو، انفارچونیٹلی سڑک سلوپ میں ہے۔ بڑی بدقسمتی ہے یہ اس موقع پر، وہ ساری گاڑیاں جو رکی ہوئی تھیں وہ بھی اس کی لپیٹ میں آ گئی۔ یہ دیکھیے ایک انسیڈنٹ ہمارے سائیوال میں ہوا تھا، بڑا مشہور ہوا تھا، آئل ٹینکر الٹ گیا، اور یہ دیکھیں لوگ کیا یہ میں نے آپ کو کہا نا، وہ پہلے 3 آپ نے دیکھے، اور یہاں ہمارا حال دیکھیں آپ، بالٹیاں لے کے جو کسی کے پاس اویلیبل تھا، پبلک پوری 100 کے حساب سے پبلک جو ہے وہ دیکھیں
دیش کے اور پتہ نہیں کیا کچھ موٹر سائیکل میں پٹرول ڈال رہا ہے, کچھ کر رہا ہے. انہوں نے کہا موقع اچھا لوٹ لو بھائی آج کا دن. تو اس سارا آئل ٹینکر سے پٹرول نکال کے, آگ نہیں لگی ہوئی نا, تو موقع اچھا تھا. یہ دیکھیں پڑھے لکھا آدمی ایک ریڈ ٹی شرٹ میں کتنا چوڑا ہو گیا, وہ آئل نکال کے جا رہا ہے. اس نے کہا کہ یہ جو 2 لیٹر میں پٹرول بچا لوں گا آج کے دن, بس یہی کمائی ہے زندگی کی. یہ دیکھیے, یہ پبلک دیکھیں آپ ذرا, یعنی کوئی سوچنے کو تیار نہیں. یہ ہے آپ کی ایجوکیشن. اور یہ دیکھیں جب وہ بلاسٹ ہوا آئل ٹینکر تو یہ ہوا, یہ دیکھیں سب لوگ جل گئے, بہت سارے مر گئے. یہ دیکھیں حالت دیکھیں. اب ان سے پوچھیں کہ اس 2 لیٹر پٹرول جو آپ نے آئل ٹینکر سے نکالا اس کا کیا حاصل ہوا, کیا فائدہ ہوا اس 2 لیٹر پٹرول کا آپ کو. ان سے پوچھیے کیا کر رہے تھے یہ لوگ, کیا ٹریننگ کیا اس قوم کی, اور کیا سوچ ہے اس گورنمنٹ کی کہ یہ جو لوگ کر رہے ہیں. توبہ توبہ توبہ. یہ کام تھا اس پبلک کو اویئرنیس دینے کا, لوگوں کی ایجوکیشن کا, مورل ویلیوز کا, ایتھکس کا, سیفٹی کا, ریگولیشن, یہ سب کام کرنے کے تھے اس قوم کو اوپر لانے کے لیے, جو ہم نے نہیں کیے. اب یہ دیکھیں, اب یہ ایک صاحب کیا کر رہے ہیں, یہ دیکھیں, یعنی اٹھا کے چل رہے ہیں, کوئی پوچھنے والا نہیں ہے. یہ ایک اور دیکھیے یہ کیا کر رہے ہیں, یہ سڑک کے اوپر, یہ دیکھیے, یہ دیکھیں کیا کر رہے ہیں یہ لوگ. مطلب کیا ہم سیدھا نہیں چل سکتے؟ کیا کوئی پرابلم ہے ہمارا, کوئی ایشو ہے؟ اور یہ خاص طور پہ میں نے آپ سے کہا نا, موٹر سائیکلسٹ جو ہے موسٹ آف دا ٹائم, یا ایکسیڈنٹ جو ہے, جتنے بھی ایکسیڈنٹس ہو رہے ہیں پاکستان میں, موسٹ آف دا ٹائم یہ جو سائیکلسٹ ہیں, موٹر سائیکلسٹ جو ہیں, یا چنچی رکشے والے, یا لوڈر رکشے والے, یہ یا تو ڈائریکٹ اس میں خود ایکسیڈنٹ ہوتا ہے, یا یہ کسی بھی ایکسیڈنٹ میں انوالو ہوتے ہیں سم ہو دی ادر, اس کا سبب بنتے ہیں اس ایکسیڈنٹ کا. یہ بہت بڑا سورس ہے یہ ایکسیڈنٹ کا. یہ تینوں جو کیٹیگری میں نے آپ کو بتائیں, ان کو کوئی پوچھنے والا نہیں ہے, اور کوئی ایسا قانون نہیں ہے جن کو روک سکے. یہ آپ نے پچھلے 2 ایکسیڈنٹ دیکھے کہ وہ کیا کر رہے تھے اس مین روڈ کے اوپر, کیسے موٹر سائیکل چلا رہے تھے, اور ہے کوئی قانون جو ان کو روکے. اب یہ ایک اور دیکھیے, یہ والا دیکھیے یہ کیسے جا رہا ہے, اندازہ کیجیے. یہ دیکھ مطلب واٹ اے بیوٹیفل ڈرائیونگ. اب یہ ایک اور دیکھیے, یہ دیکھیں یہ گاڑی والا کدھر سے آیا اور یہ کدھر جا رہا ہے. یعنی عجیب منطق ہے لوگوں کی, عجیب ڈرائیونگ سینس ہے لوگوں کی, کیسے چلاتے ہیں. اور پھر مزے کی بات ہے اس کے بعد لڑنا شروع ہو جائیں گے سارے اکٹھے. یہ دیکھیے, اب یہ دیکھیے, اندازہ کیجئے کہ موٹر سائیکل کیسے اس کے اوپر سے گزر گئی, اور وہ کیسے چلا رہا تھا ایک ویل پہ کھڑی کر کے موٹر سائیکل. اب یہ ادھر دیکھیے ذرا, یہ آپ دیکھیں ذرا بھائی صاحب کو, کہ اس نے ایک گوٹ کو اس کے فیول ٹینک کے اوپر اٹھایا وہ موٹر سائیکل کے, اور پیچھے بھی شاید کچھ رکھا ہوا ہے, اور کیا مہارت سے وہ موٹر سائیکل چلا رہا ہے. یعنی کوئی ہے جو اس کو روکے, اس کو پوچھے کہ بھائی چلو تمہیں تو اپنی جان کی ضرورت نہیں ہے, شاید اللہ نہ کرے وہ کسی کا بیٹا ہوگا, کسی کا باپ ہوگا, کسی کا خامد ہوگا, بچے ہوں گے اس کے, تو ضرورت تو ہے اس کو بھی, اللہ تعالیٰ اس کو اپنی حفاظت میں رکھے. بٹ میں ویسے ہی کہہ رہا ہوں کہ اگر اس کو اپنی جان کی ضرورت نہیں ہے تو کم از کم جو باقی لوگ روڈ پہ جا رہے ہیں ان کا تو موت کا سبب نہ بنے. دیکھیں یہ کیا لے جا رہا ہے, اور کوئی اس کو پوچھنے والا نہیں ہے. یہ دیکھیں پیچھے بھی رکھا ہوا ہے, پیچھے بھی 2 بکرے اس نے باندھے ہوئے ہیں. اندازہ کیجئے, میں سمجھتا تھا آگے ہی ہیں, 2 پیچھے باندھے ہوئے, ایک فیول ٹینک پہ اٹھایا ہوا. اندازہ کیجئے آپ کیسے جا رہا ہے یہ. اور اب یہ دیکھیے, اس نے اور کچھ نہیں, بکرا نے, اس نے بھینس کو بڑھا لیا موٹر سائیکل. اندازہ کیجیے وہ کیسے, اور ایسا بے شرم ہے کہ ہنس بھی رہا, دکھا رہا ہے کہ میں جا رہا ہوں, کر لو جو میرا کرنا. اب کچھ بھی نہیں کر سکتے, آپ کیا کریں. جب اسٹیٹ روکنے کو تیار نہیں ہے تو میں اور آپ کون ہے پوچھنے والے. دیکھیں, اور ایک اگلا بے شرم دیکھیں کہ وہ اس کی ویڈیو بنا رہا ہے. اندازہ کیجیے آپ. یعنی ایسا سوچ سکتے ہیں آپ کسی ملک میں کہ ایسا ہو اور وہ شخص بیہائنڈ دا بار نہ ہو. ہاؤ اٹ کین بی ہیپن, ناٹ بیہائنڈ دا بار, فار ایور ہی کین ناٹ ڈرائیو دا موٹر سائیکل. یہ دیکھیے
اور کچھ نہیں تو وہ بتائیں آلٹو نظر آ رہی ہے مجھے، مہران نظر آ رہی ہے، اس کے اندر بھینس بٹھا لی اس نے. چھوڑیں سیٹ بیلٹ. اب اس بھینس کو سیٹ بیلٹ کیسے لگائیں جناب آپ؟ بھینس کو تو سیٹ بیلٹ نہیں لگ سکتی نا، مجبوری ہے. وہ ایک جاندار چیز ہے، انسان اور بھینس تو خیر برابر ہی ہے. تو وہ ہوتا تو اس کو سیٹ بیلٹ لگا دیتا بھینس کو. لیجئے اب دیکھیے اونٹ، اب اور کچھ نہیں تو 2 لوگ ہیں اور 7 اونٹ بٹھایا ہوا ہے جناب ہم نے موٹر سائیکل کے اوپر. اندازہ کیجئے. وہ کیا کہتے ہیں کہ اب اونٹ کو موٹر سائیکل پہ بٹھانا بھی کمال ایک مہارت ہے جناب. اب یہ میرے خیال میں یہ ورلڈ ریکارڈ کی ایک کتاب ہے نا، وہ جو ورلڈ ریکارڈ جس میں مینشن کیے جاتے ہیں، وہ میرے خیال میں اس کتاب کے اندر وہ اپنا نام لکھوانا چاہ رہے ہیں کہ ہم نے موٹر سائیکل کے اوپر اونٹ لے جا رہے تھے. اب اس کو لے جاتے ہوئے اگر دیکھیں نا ایک ریکارڈ بنے گا پاکستان کا، تو اب ان کو لے جاتے ہوئے راستے میں اگر کوئی 2 4 5 لوگ مرمرا بھی جائیں تو کیا ہے، یہ تو ایسی بات تو نہیں ہے، لیکن کم سے کم نام تو آئے گا نا کہ پاکستانی 2 اونٹ لے جا سکتے ہیں موٹر سائیکل کے اوپر. اور میرا خیال ہے شاید وہ جس نے موٹر سائیکل بنائی ہے وہ بھی شاید ان کو انعام شنام دے کہ بھائی ہماری موٹر سائیکل بڑی مضبوط ہے، آپ نے اونٹ اس پہ لے کے گئے تھے. یہ ہو سکتا ہے پرائڈ آف پرفارمنس اس طرح کی کوئی چیز اس کو مل جائے کہ بھئی آپ اونٹ لے کے گئے ہیں، یا کمال ہے یار. اب یہ ایک اور دیکھیے ذرا ایک صاحب وہ کیا کر رہے ہیں، وہ ایک ٹول پلازا سے گزر رہے ہیں اور وہ شاید سڑک ان کو نظر ہی نہیں آ رہی ہے، ٹول پلازا ہی نظر نہیں آیا. انہوں نے کہا یار ایسی کی تیسی سارا ٹول پلازا ساتھ ہی لے جاؤں، دیکھا جائے گا جو ہوگا. یعنی سڑک چھوڑ وہ فٹ پاتھ پہ چڑھ گیا اور ٹول پلازا کو ہی ساتھ لے گیا. یہ دیکھیے ذرا آپ ان کی مہارت. آپ اب ایسے بھی لوگ ہمارے یہاں ہیں. یہ دیکھیں بتائیے، اب انہوں نے پتہ نہیں چرس پی ہوئی تھی، بھنگ پی ہوئی تھی، کیا کوئی ڈرگ لی ہوئی تھی، یا سویا نہیں تھا، یا موبائل یوز کر رہا تھا، یہ کیا کر رہا تھا یہ تو اب پتہ چلے گا بعد میں، لیکن مجھے نہیں پتہ یہ کیا کر رہا تھا. اب یہ سب چیزیں، یہ سب ایکسیڈنٹ میں نے آپ کو دکھایا، اور بھی بہت سارے وہ آج کل آتے رہتے ہیں نیٹ کے اوپر، وہ آپ نے دیکھے ہوں گے بہت سارے. یہ جو سب چیزیں ہیں آپ سوچ سکتے ہیں کہ یہ ہمارے جیسی، ہم کسی مہذب قوم سے تعلق ہے ہمارا، یا کوئی لا یا کوئی قانون ہم فالو کرنے کو تیار ہیں. اسی طرح آپ نے دیکھا ہو کہ اوور سپیڈنگ، ایک تو ہمارے ہاں ویسے ہی، میں نے پہلے بھی کہا تھا کہ یہ تو ہمارے ہاں ویسے ہی بہت ساری روڈز، بہت ساری بے شمار میجورٹی روڈز وہ ہیں جہاں پہ کوئی سپیڈ لمٹ کا بورڈ نہیں لگا ہوتا. ویری ریئر کوئی کا دکا شاید روڈ ہوگی جس پہ کوئی سپیڈ لمٹ کا بورڈ ہوگا. موٹر وے پہ تو ایک ہے نا، ایک ڈیفائنڈ ہے کہ 120 پہ جانا ہے، یا جی ٹی روڈ پہ آپ کو پتہ ہے ایک ڈیفائنڈ ہے 90 پہ جانا ہے. میں شہر کے اندر کی بات کر رہا ہوں. تو ہر روڈ کے اوپر بورڈ ہوتے ہیں جگہ جگہ پہ. آج کل جتنی ماڈرن گاڑیاں آ رہی ہیں ان کے اندر ریڈار لگے ہوئے ہیں، وہ ریڈار سینس کر لیتے ہیں کہ ہر روڈ کی سپیڈ لمٹ جب وہ بورڈ دیکھتی ہے تو سینس کر لیتا ہے، تو ویسے بھی آپ کو اندر وارننگ دیتا رہتا ہے. تو یہ تو ہر بڑی ماڈرن گاڑیوں کی بات ہے. بٹ وہ سپیڈ بورڈ لگانا وہ اس لیے ضروری ہے کہ باقی جو لوگ ہیں، رات تو سب گاڑیوں میں نہیں ہے نا، تو وہ سپیڈ لمٹ کو فالو کر سکیں. تو ایک تو ویسے ہی کوئی ایسا سین نہیں ہے کہ ہمارے یہاں ایسے بورڈ ہو. لیکن اگر ہو بھی تو ہم ماننے والے کون ہیں؟ بھائی ہم کیوں مانیں؟ آزاد قوم ہیں ہم، تو ماننے والی کی بات نہیں ہے. ہم آزادی کے ساتھ زندہ رہنا چاہتے ہیں، اور ہماری آزادی میں کوئی خلل ڈالنے والا پیدا نہیں ہوا. ہم کیوں مانیں جناب؟ جس سپیڈ پہ جائیں گے، پہیا اٹھا کے جائیں گے، پیچھے تو اٹھائیں، آگے تو اٹھائیں، جو مرضی کریں، ہم جائیں گے. اور دیکھیں سیدھی سیدھی بات ہے، موت جب آنی ہے. ہم خود بھی مرنے والے ہیں، ہم ساتھ کو بھی 2 4 کو لے کے جائیں گے. ایسی کیا بات ہے؟ ہاں بالکل. اب اور آگے جائیے. ویسے تو راؤنڈ اباؤٹ میں نے اس کو 2 پروگرام کیے. راؤنڈ اباؤٹ جو ہیں، راؤنڈ اباؤٹ کا تو ہم میں سے شاید ہی کسی کو سینس ہو کہ راؤنڈ اباؤٹ کے اوپر گاڑی کیسے چلائی جاتی ہے. میں نے خاص طور پہ 2 ویلاگ کیا، اگر دیکھنا چاہتے ہیں تو آپ ضرور دیکھیے، میں نیچے ڈسکرپشن میں لنک لگا دوں گا. راؤنڈ اباؤٹ کا تو کسی شخص کو بھی پتہ نہیں ہے میرا خیال میں تو آج تک نہیں دیکھا. پچھلے 10 سال 15 سال سے جب سے میں خاص طور پہ یہ چیزیں دیکھنی میں نے شروع کی، تو میں نے تو کسی کو نہیں دیکھا جس کو یہ سینس ہو کہ راؤنڈ اباؤٹ کے اوپر کس لین میں کیسے کراس کرنا ہے. یہ تو وہ تو ایک بہت ہی ایک عجیب چیز ہے. اسی طرح لوگ رائٹ ٹرن لیفٹ ٹرن کرتے ہوئے وہ سگنل دینا گوارا نہیں کرتے. میں نے آپ کو ایک دفعہ پہلے پتہ نہیں ذکر کیا یا نہیں، سنا دیتا ہوں دوبارہ، بڑی مزے کی اسٹوری ہے.
وہ ایک ہمارے ٹیچر ہوتے تھے، تو وہ ایک دن واپس آیا تو وہ زخمی تھے اور پٹیاں ان کو بدی ہوئی تھی ساری. تو میں نے پوچھا کیا ہوا؟ کہتے یار عجیب ایک سین ہوا میرے ساتھ. آگے ایک موٹر سائیکل والا جا رہا تھا، تو اس نے ایسے کر کے نا رائٹ ہاتھ ایسے کیا، ایسے کر کے ہاتھ کیا. تو کہتا ہے میں نے سمجھا کہ یہ بندہ رائٹ مڑنا چاہ رہا ہے نا، جیسے ہاتھ کیا اس نے یوں کر کے. سائیکل والا تھا. تو میں نے اپنی موٹر سائیکل لیفٹ سے گزارنے کی، میں نے کہا چلو میں لیفٹ سے گزر جاتا ہوں، یہ رائٹ مڑ جائے گا. تو کہتا ہے جیسے ہی میں نے لیفٹ موڑا تو وہ سائیکل والا لیفٹ مڑ گیا. تو میں گر گیا اور مجھے چوٹیں آئیں، مجھے ہاسپٹل لے گیا. پھر وہ بینڈیج کی، بازو اس کا مسئلہ ہوا کافی. تو کیا میں نے اس سے پوچھا کہ بھائی صاحب آپ یوں کر رہے تھے رائٹ، تو اس کا مطلب آپ نے رائٹ مڑنا ہے. تو جب میں لیفٹ گیا تو آپ نے لیفٹ کیوں موڑ دیا رائٹ کہہ کے؟ کہتا وہ تو میں گانا گا رہا تھا، جانا میں ادھر تھا. اب یہ حال ہے ہمارا کہ یہ ہمیں سینس ہے روڈ کی. تو ویسے ٹرننگ کا تو سگنل کا تو ہمارے یہاں کوئی ایسا ہے نہیں، دیں یا نہ دیں. اس طرح میں نے پہلے بھی کہا، ابھی تھوڑی دیر پہلے بھی، کہ موٹر سائیکلسٹ جو ہیں ان کے یہاں تو ون وے کا کوئی ایسا کانسیپٹ ہے نہیں. وہ ان کے خیال میں ساری سڑک جو ہیں وہ ٹو وے ہیں. آپ کوئی ون وے شان میں نہیں ہے، آپ ادھر سے جائیں ادھر سے جائیں، گزر جائیں نہ جائیں، فٹ پاتھ سے اوپر سے گزر جائیں اور لیفٹ مڑ جائیں رائٹ مڑ جائیں، اور جیسے بھی ہو کوئی مسئلہ نہیں ہے. وہ ان کے یہاں ون وے کا کوئی کانسیپٹ ہے ہی نہیں. ون وے کا شارٹ کٹ یہ وہ ہر چیز جائز ہے، ہر چیز قانونی ہے ان کے لیے. بہت سارے لوگ ہمارے یہاں فخر سمجھتے ہیں کہ لائسنس کے بغیر گاڑی چلانا. میں تھوڑے دن پہلے میری ایک صاحب سے ملاقات ہوئی، تو ایسے باتوں میں مجھے نہیں پتا، ایج ان کی 50-55 سال کے قریب تھی. تو ایسے باتوں میں انہوں نے بتایا کہ میرے پاس لائسنس نہیں ہے اور میں 30 سال سے گاڑی چلا رہا ہوں. تو میں نے کہا آپ لائسنس کے بغیر کیوں چلا رہے ہیں گاڑی؟ تو کہتے اس میں کیا مسئلہ، میں 30 سال سے چلا رہا ہوں، آج تک کچھ نہیں ہوا، اور میں کیوں لوں لائسنس؟ وہ میں جاتا ہوں تو وہ رشوت مانگتے ہیں، تو میں لائسنس نہیں لوں گا، میں لائسنس کے بغیر گاڑی چلاؤں گا، دیکھا جائے گا جو ہوگا. تو مجھے تو اس میں کوئی پرابلم نہیں نظر آتا. اب کر لیں اس کا صاحب کا جو کرنا ہے آپ نے. اب اسی موقع پہ جو میں سب سے بات یہ کر رہا ہوں کہ یہ سب کچھ یہ جو ہو رہا ہے، جو میں نے سارا آپ کو بیان کیا، یہ ہو کیوں رہا ہے؟ یہ آپ سوچیں ذرا. یہ سب کچھ اس لیے ہو رہا ہے کہ ہم نے پہلے دن سے، جس دن سے پاکستان بنا، ہم نے اس بات پہ غور ہی نہیں کیا کہ ڈرائیور کو لائسنس دینے کا طریقہ کیا ہوگا. یہ ہے وہ اصل میں بگ ایشو جس کو لوگ نہ اس کو سمجھتے ہیں، نہ کل سمجھتے تھے، نہ آج سمجھتے ہیں. برا نہ بنائیے گا، دیٹ از دا کیس. آپ نے نوٹ کیا کہ ویسے تو خیر اس طرح کی مارکنگ بہت کم نظر آتی ہے آپ کو پاکستان میں. ایئرپورٹ پہ شاید کہیں تھوڑی بہت میں نے دیکھی ہے، اور تو میں کہیں دیکھی نہیں ہے. وہ ہینڈی کیپ کی پارکنگ کا الگ ایک سائن لگا ہوتا ہے ویل چیئر کے نیچے، تو وہاں پہ آپ نارمل آدمی گاڑی اپنی پارک نہیں کر سکتا. لیکن ایئرپورٹ پہ جائیں تو وہ ہینڈی کیپ کی جو پارکنگ اس پہ لوگوں نے گاڑیاں لگائی ہوتی ہیں. وہ پھر ایئرپورٹ والے کیا کہتے ہیں، اس کو کلیم کر دیتے ہیں، فائن کرتے ہیں. بٹ پھر کیا ہو، کلیم کر دیں گے تو فائن دے دیں گے، پھر وہیں کھڑی کریں گے. 500-600 روپے فائن کیا میں نہیں رکھتا ہمارے لیے، یہ چھوٹی سی رقم ہے، اس کا کوئی ایشو نہیں ہے ہمارے لیے. تو وہ دوبارہ آئیں گے پھر وہیں کھڑی کریں گے. تو وہ لوگوں کو نظر نہیں آتا اتنا بڑا ریڈ ایک ویل چیئر کا سائن بنا ہوا کہ یہ پارکنگ جو ریزرو ہے ہینڈی کیپس کے لیے، لیکن ہم وہی کھڑی کرتے ہیں. اسی طرح ایک بہت بڑا ہمارا ایک اور ایشو ہے، خیر وہ تو ہو سکتا ہے ہمیں نظر نہ آئے، کہ ایک صاحب نے گاڑی لگائی ہوئی ہے، ہم اس کے پیچھے گاڑی لگا کے خود کسی دکان پہ چلے جاتے ہیں، اور پھر وہ بیچارہ باہر نکلتا ہے اور وہ کھڑا رہے ہمارا انتظار کرے. ایسی کیا بات ہے، کوئی جلدی ہے، ہم جب آئیں گے تو چلا جائے گا، اس میں کون سی قیامت ہے. اور اگر ابھی ایک ریسنٹ انسیڈنٹ ہوا، تو اگر وہ واپس جب آیا تو وہ کہ بھائی صاحب میری گاڑی لگی ہوئی تھی، آپ میری گاڑی کے پیچھے لگا کے چلے گئے. تو آگے سے جواب ملتا تو کیا مسئلہ ہے، تمہیں جلدی ہے کیا، انتظار کر لو، کون سی قیامت آ جائے گی، کوئی جنگ لگی ہوئی ہے کیا، آج تو گیا تھا میں 5 منٹ کے لیے گیا تھا. یعنی اس طرح کے جواب آگے سے ہوتے ہیں. آپ اندازہ کر لیجیے ذہنی صلاحیت کا، ذہنی سوچ کا، اور ہم ذہنی لیول پہ ہم کس قدر گر چکے ہیں اس حد تک. ایک اور، بٹ اٹس ناٹ دا لاسٹ ون، دیر آر سو مینی ادرس، بٹ ایک اور جو مجھے بڑی تکلیف دیتا ہے وہ یہ کہ آپ آج کل اکثر آپ کو نظر آتا ہے کہ سن روف میں سے بچوں نے سر باہر نکالا ہوتا ہے، اور ماں باپ یا بھائی یا کوئی بھی ہوتا ہے وہ گاڑی چلا رہا ہے اسپیڈ کے ساتھ، اور بغیر سوچے سمجھے
کہ اگر یہ بچہ جو باہر کھڑا ہے، جو بڑا قیمتی بچہ ہے، اس کے آنکھ میں کوئی چیز چلی جائے، اس کو کوئی چیز ہٹ کر جائے، یا وہ بریک لگے اور بچہ اچھل کے باہر گر جائے، وہ اسی گاڑی کے آگے بچہ آ جائے، خدا نہ خاصہ اگر ایمرجنسی بریک لگانی پڑ جائے، آپ اندازہ کیجئے ہاؤ ڈینجرس اٹ از کہ ہم بچوں کو سن روف سے سر باہر نکال کے کھڑے ہونے کی اجازت دیتے ہیں گاڑی کے اندر، اور پھر اس کے اوپر گاڑی کو آہستہ نہیں چلاتے، گاڑی کو دوڑاتے بھی ہیں ساتھ سپیڈ کے ساتھ۔ تو یہ سب ایشو جیسے میں نے ابھی تھوڑی دیر پہلے کہا کہ یہ سب وجہ ہیں، پرابلم ان کا ہے ایک سے زیادہ بھی ہیں، بٹ جو میجر پرابلم وہ یہ ہے کہ ہم نے کبھی سوچا ہی نہیں کہ لائسنس دینے کا طریقہ کیا ہے، رائٹ فرام ڈے 1 ٹل ناؤ۔ ہمارے ہاں ایک وہ کتابچہ سے ملتا ہے 15 20 30 روپے کا، 50 روپے کا، وہ آپ پڑھیں، اس میں 4 5 سگنل یاد کریں، وہ جائے گا، آپ سگنل پوچھیں، اس کے بعد وہ آپ گاڑی لے جائیں۔ وہ بھی ابھی ہوا ہے، پہلے پتہ نہیں، وہ تو بہت ہی برا حال تھا، کچھ سالوں سے ہی ہوا۔ اب آپ گاڑی لے جائیں، وہ اس میں 3 4 5 کونے رکھی ہوئی، اس میں یوں کریں اور وہ پاس۔ اچھا جی، آئی نو یہ کیا ٹیسٹ ہے، یعنی دنیا میں اس طرح کا کوئی ٹیسٹ نہیں ہے جو یہاں پاکستان میں ہوتا ہے، میں نے تو کہیں نہیں دیکھا۔ میں نے انگلینڈ بھی اپنا ڈرائیونگ ٹیسٹ دیا، مجھے یاد ہے اچھی طرح۔ پھر کینیڈا میں بھی میں نے 3 4 ٹیسٹ ہوتے ہوئے دیکھے اپنی نظروں کے سامنے، میرے بیٹے دونوں گیا تو انہوں نے وہاں پہ ٹیسٹ دیے، تو میں نے دیکھا کہ کیسا ٹیسٹ ہوتا ہے۔ یعنی یہ کیا قانون ہے ٹیسٹ، یہ کیا طریقہ کار ہے ٹیسٹ کا اور لائسنس لینے کا، اور یہ کیا ریٹن ٹیسٹ ہے جو آپ لے رہے ہیں، کس طرح کا ریٹن ٹیسٹ، یہ کوئی معنی نہیں رکھتا۔ جب آپ ڈرائیونگ ٹیسٹ اس طرح لیں گے اور لائسنس اتنی آسانی سے بانٹیں گے، تو آپ سمجھتے ہیں کہ یہ لوگ قانون کو فالو کریں گے؟ کبھی بھی نہیں، سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کریں۔ تو خدا را ارباب اختیار سے یہ ریکویسٹ ہے، درخواست ہے، ان سب چیزوں کو دیکھیں اور ٹریفک کا نظام بہتر کرنے کی کوشش کریں۔ یہ ایک بیماری ہے، آپ روڈ پہ نکلتے ہیں اور گھر جاتے جاتے میرے جیسا بندہ تو وہ ویسے ہی دماغ ہی آؤٹ ہو جاتا ہے بندے کا کہ یار میں کس مصیبت سے آ رہا ہوں اور میں کیسے بچ کے آ گیا میں ان لوگوں سے۔ ایک دوسرا کافی عرصے سے یہ شروع ہو گیا کہ موٹر سائیکلسٹوں کو جو میجر سبب ہیں ایکسیڈنٹ کے، ان کو لائسنس بغیر ٹیسٹ کے اور بغیر سب چیزوں کو دیے چلے جا رہے ہیں، راستے میں کھڑا کر کے لرننگ ڈرائیور دے دیا، لائسنس دے دیا، اس کے تھوڑی دیر بعد 15 20 دن بعد، مہینے کے بعد اس کو دوسرا لائسنس بھی دے دیا، اور وہ پھر بچے جس طرح موٹر سائیکل چلاتے ہیں، اور اللہ کی پناہ، خدا کی پناہ، توبہ توبہ توبہ۔ تو آئی تھنک کافی ہے اس کے لیے۔ اس چینل کو سبسکرائب کیجئے، اس کو اپنے دوستوں کو فارورڈ کیجئے، شاید جن کو آپ فارورڈ کریں ان میں سے کوئی شاید اس شخص ایسا ہو جو کہ ارباب اختیار میں سے ہو، جو کچھ کر سکتا ہو۔ ہم تو صرف اپنی بات کر سکتے ہیں، شاید وہ کچھ پازیٹیو رول ادا کر سکتا ہو، اور اس میں وہ کوئی اپنا پازیٹیو رول ادا کرے جو اس ملک کے لیے بہتر ہو، ان لوگوں کے لیے بہتر ہو، اور شاید ہم ان ایکسیڈنٹ کو کنٹرول کر سکیں، شاید ہم جتنی مواد ہمارے یہاں ہو رہی ہیں ان کو کنٹرول کر سکیں، ان کو روک سکیں، اور بہتری کا سبب بن سکیں، کسی اس معاشرے کی اصلاح کا سبب بن سکیں، اس میں اپنے حصہ کو ڈال سکیں۔ تو یہ تبھی ہوگا کہ آپ اس کو میکسیمم اس کو شیئر کریں گے لوگوں کو، دوستوں کو، اس امید کے ساتھ کہ کسی صحیح آدمی تک یہ ویلاگ پہنچ جائے اور اس کے لیے کوئی بہتری ہو سکے۔ توجہ کے لیے شکریہ، اللہ حافظ۔